دنیا کے طاقتور ترین جرنیل اور فاتح حکمران سمجھے جانے والے اسکندر اعظم یا الیگزینڈر دی گریٹ کے حوالے سے اب یہ ہوشربا انکشاف سامنے آیا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے ہی ہنوط کر کے دفن کر دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ تھا لیکن اس کو مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا، جس کی وجہ اس کو لگنے والی ایک بیماری تھی جس میں انسانی جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور بالکل حرکت نہیں کر پاتا۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق سکندر اعظم کو کوما کی حالت میں اس وقت زندہ دفن کیا گیا تھا جب دنیا بھر کے حکیم اس کے مرض کی تشخیص میں ناکام رہے اور اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ یہ انسان کی بے بسی اور بے ثباتی کا مظہر ہے کہ کبھی دنیا کے 3 بڑے اعظموں کے 20 لاکھ مربع میل رقبہ پر کنٹرول کرنے والا حکمران اس قسم پرسی کا شکار ہو گیا۔ ارسطو کا یہ ذہین شاگرد آخرکار جوان عمری میں مفلوج ہو کر دنیا سے چل بسا۔ یہ سوچنا بھی کتنا بھیانک ہے کہ کسی فرد کو اس وقت مردہ قرار دے دیا جائے جب وہ زندہ ہو اور اتنا بے بس ہو کہ اس کی تصدیق یا تردید بھی نہ کر سکے اور زندہ ہی دفن ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ انسانی تاریخ کے اس عظیم طلسماتی اور کرشماتی فوجی کمانڈر سکندر اعظم کے ساتھ ہوا۔ 2000 سال سے ان کی موت معمہ بنی ہوئی ہے کہ کیا انہیں زہر دیا گیا یا بہت زیادہ شراب نوشی اس کی موت کی وجہ بنی یا کسی موذی مرض، ملیریا یا ٹائیفائڈ کا شکار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی لاش 6 دن تک گلنا شروع نہیں ہوئی تھی اور قدیم یونانیوں نے اسے دیوتا ہونے کی نشانی قرار دیا تھا، مگر نیوزی لینڈ کے سائنسدانوں کی جانب سے کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سکندر ایک ایسے آٹو امیون اعصابی مرض کا شکار ہوئے جس میں جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم کا جسم شل ہو گیا، پٹھوں کی حرکت بند ہو گئی، سانسیں رک گئیں، جس کے بعد ان کے ساتھیوں نے مردہ سمجھ کر 6 دن تک لاش کے سڑنے کا انتظار کیا اور اس دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت کی وجہ بخار اور پیٹ درد بتائی گئی۔ کسی نے بھی یہ نوٹ نہ کیا کہ ان کا دماغ کام کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم ایک مرض گویلن بیرے سنڈروم کا شکار ہوئے، جس میں جسمانی مسلز اچانک کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جسمانی دفاعی نظام نروس سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فوجی کمانڈر کی موت کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آتے ہیں۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جس بیماری سے الیگزینڈر دی گریٹ کی موت واقع ہوئی اس میں دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا صرف اسی مرض میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مرض کا شکار ہونے کے بعد ممکنہ طور پر سکندر کی نظر دھندلا گئی ہوگی جبکہ بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوما کا شکار ہو گیا ہو، مگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہو اور لوگوں کی آوازیں سن رہا ہو۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سکندر کا جسم مرنے کے بعد بھی گلنا شروع نہیں ہوا، جو کہ کوئی کرشمہ نہیں تھا، بس اس سادہ امر کی نشانی تھی کہ ان کی موت ہی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اب مرض کی تشخیص ہونے کے بعد سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے متعدد سوالات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ثابت ہوا تو یہ تاریخ کی ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک ترین انجام کا اندیہ بھی ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔